حادثہ۔ دانش بہت گہری سوچ میں گم تھا۔ مجھے ابھی بھی میری زندگی کا ایک حادثہ یاد ہے جو شاید مجھے ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے جب میں 5ویں جماعت میں تھا۔ ان دنوں میری دوستی کچھ برے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی۔ ہم دوست اکٹھے ہوتے اور نئے نئے شرارتی منصوبے بناتے اور پھر انہیں پورا کرنے میں لگ جاتے۔ ایک دن میرے دوستوں نے سوچا کہ آج اسکول کی چھٹی کر لیتے ہیں اور کھیتوں میں چلتے ہیں۔ میں بھی راضی ہو کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ کھیتوں میں پہنچ کر ہم نے اپنے بستے ایک جگہ رکھے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ کھیلتے کھیلتے اسلم کا پاؤں ایک کانچ کی بوتل سے ٹکرایا اور بوتل ٹوٹ گئی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سے میں اور عابد اسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تبھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سی کانچ کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر عابد نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم ان بوتلوں کو چل کر بازار میں بیچ دیں، اچھے پیسے ملیں گے۔ عابد پیسوں کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی بہت لالچی تھا۔ ہم لوگ ابھی اس بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ردی خریدنے والے باپو کاکا گزر رہے ہیں۔ میں اکثر انہیں اپنے پرانے محلے میں دیکھتا تھا۔ ہم تینوں دوستوں نے ان کے پاس جا کر انہیں وہ بوتلیں بیچ دی اور جو پیسے ملے وہ آپس میں بانٹ لیے۔ اسکول کا وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے اب ہم نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ تبھی عابد کو وہاں ایک چابی گری ہوئی ملی۔ وہ چابی وہاں بنے ایک آفس کی تھی۔ اس آفس میں ہمیشہ کسانوں کی مدد کے لیے کچھ رقم موجود ہوتی تھی۔ میں نے اور اسلم نے جب اس کے ہاتھ میں وہ چابی دیکھی تو اسے واپس رکھنے کا مشورہ دیا اور پھر ہم تینوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عابد نے بیچ راستے میں کچھ بہانہ بنا کر ہم دونوں کو گھر بھیج دیا اور خود کھیت کی طرف چلا گیا۔ کھیت میں پہنچ کر وہ خاموشی سے آفس میں گیا اور وہاں سے کچھ رقم چوری کر لی۔ گھر آ کر میں نے معمول کے مطابق اپنی امی کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن میرے اسکول کی چھٹی تھی اور ابو کو دیر سے آفس جانا تھا، اس لیے وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ خبر پڑھتے وقت اچانک چونک گئے۔ دن دہاڑے کھیت کے بنے آفس میں سے کئی ہزار چوری ہو گئے۔ یہ خبر سن کر میرے ذہن میں عابد کا خیال آیا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد جب ابو آفس کے لیے گھر سے باہر نکلے تو انہیں راستے میں بابو کاکا ملے۔ ابتدائی سلام دعا کے بعد بابو کاکا نے ابو سے کہا، کل میں نے آپ کے بیٹے کو کچھ لڑکوں کے ساتھ لالا جی کے کھیت میں دیکھا تھا۔ چوری کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ دراصل آفس میں کیمرہ ہونے کی وجہ سے چور کی شکل سامنے آ گئی اور وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ چور اور کوئی نہیں بلکہ دانش کا دوست ہے جس کے ساتھ وہ کل کھیت میں آیا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد ابو غصے میں گھر آئے اور مجھے بہت ڈانٹا۔ اگلے دن امی مجھے اسکول چھوڑنے گئی اور انہوں نے اس واقعے کے بارے میں ہماری ٹیچر سے کہا۔ انہیں وہاں پتہ چلا کہ عابد کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے اور اسلم نے ہمیشہ پڑھائی پر توجہ دی اور کبھی بھی برے لڑکوں سے دوستی نہ کی، اور آج اتنے سالوں بعد بھی اسلم میرا بہت اچھا دوست ہے۔